برادران اسلام، ماہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ شہیدوں کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، یعنی اگلا جو حکم ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، جب تم کسی دکھ میں مبتلا ہو جاؤ، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اللہ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو استعینوا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے کے ساتھ خدا ہوتا ہے، خدا کی مدد ہوتی ہے، اور صبر کرنے والا اور نماز پڑھنے والا ہی مومن ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، خدا ضرور ہے، اور بے صبرے کے ساتھ سارے ہوں، خدا نہیں ہے۔ بے صبرے کی نماز قبول نہیں ہے، بے صبرے کے روزے قبول نہیں ہیں، بے صبرے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، اور صبر کرنے والوں کے ٹوٹے ہوئے سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ نے پہلے صبر کا ذکر کیا ہے، درمیان میں نماز کا ذکر کیا ہے، اور پھر آخر میں پھر صبر کا ذکر کیا ہے۔ پتہ چلا کہ صبر جو ہے وہ نماز سے ڈبل چاہیے، صبر جو ہے وہ نماز سے ڈبل چاہیے۔ تو نماز کا وضو بھی صبر ہے، نماز کی دعا بھی صبر ہے، نماز کی ابتدا بھی صبر ہے، اور نماز کی انتہا بھی صبر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر کے اور پوتے ہیں امام زین العابدین کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ اگر سر کٹ جائے تو جسم باقی نہیں رہتا، جسم زندہ نہیں رہتا، اسی طرح صبر چلا جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء، انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ شہیدوں کا ذکر مردوں کی طرح نہ کرو، شہیدوں کا ذکر بزدلوں کی طرح نہ کرو، شہیدوں کا ذکر اس مکروہ اور گنونے طریقے سے نہ کرو کہ قوم کا بچہ جو ہے وہ شہادت سے ڈر جائے، بلکہ شہیدوں کا ذکر اس عظمت سے کرو، اس بہادری سے کرو، اس جرأت مندی سے کرو، اس جوان مردی سے کرو کہ قوم کا بچہ شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ شہادت کوئی سزا نہیں ہے، شہادت تو جو ہے وہ مومن اسی دن کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے۔ شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ مومن تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ہے، مومن موت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور شہادت جو ہے یہ ایسی موت ہے کہ یہ زندگی ہے۔ شہید جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کی گواہی میرا رب دے رہا ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سید الشہداء ہیں، حضرت امام علی مقام تو شہداء کے سردار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح میدان کربلا کے اندر صبر کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں ہم صبر کہاں تک کریں، یزیدیوں نے ظلم بڑا کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے اگر ظلم کے ریکارڈ قائم کیے ہیں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صبر کا ریکارڈ قائم کر کے دکھایا ہے۔ یزیدیوں نے اگر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں تو حضرت امام علی مقام صبر کا پہاڑ بن گئے ہیں، اور حضرت امام حسین کا صبر جو ہے وہ یزیدیوں کے ظلم پر قیامت تک بھاری رہے گا۔ حضرت امام علی مقام کی قربانی جو ہے وہ دین کے لیے تھی۔ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے بچوں کی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اور اپنے رفقا کو راہ خدا میں قربان کر کے جو ہے وہ دین متین کی لاج رکھی ہے۔ اور اقبال خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں بتائے شیخ بتا ابن علی کیوں آیا تھا میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی تھی شمع روشنی مانی، اگر حجرے میں بیٹھ کر دین کا کام چل سکتا ہوتا تو حضرت امام علی مقام پھر میدان کربلا میں نہ آتے۔ تو جب دین پر مشکل وقت آ جائے، آڑا وقت آ جائے، تو پھر اہل حق کا شیوا یہ نہیں ہوتا کہ وہ تسبیحاں پکڑ کے حجرے میں بیٹھ جائیں اور لمبے لمبے وظائف کریں، بلکہ اس وقت اہل حق کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ سروں پہ کفن باندھ کر اپنے دین کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے میدان عمل میں نکلیں، اور یہی پیغام حضرت امام علی مقام کا ہے، اور قیامت تک جو ہے یہ پیغام میدان کربلا سے نشر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔